من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. پچھلی آیت مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اصول بیان فرمائے تھے. اس آیت مبارکہ سے ان اصولی احکامات کے آگے جزئی احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس آیت مبارکہ کے اندر قتل کے کچھ احکامات اور قصاص کے احکامات بیان کیے جائیں گے اور دیت کے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے. یہ ذہن میں رہے قتل کی 5 قسمیں ہیں. قتل کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں ہیں. لیکن یہاں پہ سب کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، صرف 1-2 کا تعارف کرواتے ہیں. سب سے پہلا قتل جو ہے وہ ہے قتل عمد. کیا ہے؟ عمد، عین کے ساتھ عین میم دال، عمد. تو یہ قتل عمد جو ہے اس میں ارادہ قتل بھی پایا جائے اور آلہ جو استعمال کیا گیا ہے وہ بھی قتل والا ہو. جی، ارادہ بھی ہو قتل کا اور آلہ بھی ہو قتل کرنے والا. جی، تو اسے کہتے ہیں قتل عمد. اور دوسرا جو ہے وہ قتل خطا ہے. مثال کے طور پر دور بندے نے دیکھا کہ ہرن آ رہا ہے اور اس نے یہاں سے گولی چلا دی یا تیر چلا دیا ہے. جی، وہ جسے تیر لگا وہ گر کے مر گیا. وہیں اس نے جا کے دیکھا وہ ہرن نہیں تھا، کوئی بندہ تھا، اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، نیچے جھک کے کوئی چیز اٹھانے لگا تھا، اسے ہرن لگا، اس نے چلا دی گولی یہاں سے، وہ بندہ ہی پار ہو گیا. یہ ایک صورت یہ. اور دوسری یہ کہ یہ جناب یہاں سے اس نے دیکھا ہرن، واقعی ہرن تھا، یہ چلانے لگا یہاں سے تیر یا گولی چلانے لگا، جیسے آج کل کی صورت گولی ہے، یہ گولی چلانے لگا یا تیر چلانے لگا، تو وہ ہرن جو ہے وہاں سے ایک دم ہٹا، ایک بندہ گزرنے لگا تھا وہ آگے آ گیا، اسے لگ گیا، وہ مر گیا. جی، اس صورت کے اندر. اور یہ ذہن میں رہے قصاص جو ہے وہ صرف ایک ہی صورت کے اندر، باقی اس کی 3 صورتیں اور 5 صورتیں اس کی بنتی ہیں قتل کی. وہ صرف قتل عمد کی صورت میں قصاص ہے، باقی سب صورتوں کے اندر دیت ہوگی یا اور احکامات ہوں گے اس کے لیے، وہ انشاءاللہ عز و جل وقت پر بیان کیے جائیں گے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، یہاں جو فرمایا نا فی القتل فرمایا، اس کا بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا. فی القتل نہیں فرمایا رب تعالیٰ نے. فی القتل ہوتا تو پھر مطلب اس کا یہ ہوتا کہ ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے فی القتل، قتل کے معاملے میں جیسا قتل ہے ویسا قتل کرو. ہمارے ہاں یہ ہے کوئی بندہ کسی کو مثال کے طور پر اٹھا کے دریا میں پھینک دیتا ہے، قاتل تو ہے، اس نے قتل بھی کیا ہے، اب اس کو ویسے قتل نہیں کیا جائے گا جیسے اس نے قتل کیا ہے. یہ نہیں کہ اب اس کو قتل کرنا ہے اس کے مقابلے میں تو اسے بھی اٹھا کے پانی میں ڈبو دو، یا پانی کی بالٹی لے کے اس کا منہ نیچے کر کے وہیں بندہ پکڑ کے بیٹھا رہے جب تک مر نہ جائے. نہ، یہ طریقہ نہیں. یا کسی بندے نے کسی کو آگ لگا دی تھی، اب قاتل جو ہے اس کو آگ نہیں لگائی جائے گی، آگ میں جلا کر مارا نہیں جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا جیسے قتل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. اس نے ظلم کیا ہے، تعدی کی ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ صرف اتنا ہی ہوگا جتنا اس کے لیے بنتا ہے. وہ کیا بنتا ہے جو شریعت کا حکم ہے، یعنی کہ اسے اس کی گردن اتار دی جائے گی.
یعنی قصاص پورا ہو جائے گا اس طرح۔ فی القتل سے یہ القتل فی القتلا کہہ کر رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی چھوٹ دی، فرمایا کہ جو قاتل ہے نا اس نے بے رحمی اور بے دردی کا معاملہ کیا ہے، تم نے نہیں کرنا۔ کہ نہیں سمجھ آئے مسئلہ؟ ہاں صرف قتل بنتا ہے تمہارا اور وہ قتل کر لو تم۔ یہ جیسے آج کل ہمارے ہاں کرتے ہیں جی، یہ نعوذ باللہ من ذالک دوبارہ پھر سے جاہلیت کا ماحول لے آئے ہیں۔ یہ آگے آ رہا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد۔ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا بھی کوئی بندہ کسی کا کوئی غلام قتل کر دیتا، کوئی امیر بندے ہوتے تھے، لوگ ہوتے تھے، ان کا کوئی غلام قتل ہو جاتا تو وہ امیر لوگ کہتے تھے اب ہم اپنے غلام کے بدلے میں ان کا آزاد بندہ قتل کریں گے، ان کا آزاد بندہ قتل کریں گے۔ تو یہ بھی ظلم ہے، جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے، وہ چاہے جو بھی ہو جی۔ اور اسی طرح کر کے ایک قبیلے کی عورت ماری جاتی تو وہ کہتے ہیں ہم جی ان کا مرد قتل کریں گے، چاہے اس عورت کو قتل کرنے والی عورت ہی کیوں نہ ہوتی، عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کر دیا جاتا۔ اچھا پھر ایک کے بدلے میں کئیوں کو قتل کر دیا جاتا۔ بتائیں آج یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کسی کا ایک مارا گیا تو وہ آگے سے پتہ نہیں پورا خاندان اجاڑ دیتے ہیں۔ اور آج پتہ نہیں مولوی بیچارے شعر پڑھتے ہیں، کہیں گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا تو کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ تو میں نے کہا یہاں 50 روپے میں بندے قتل ہو رہے ہیں، صرف 50 روپے میں بندے قتل ہو رہے ہیں۔ لین دین کا معاملہ ہوا 50 روپے کا، اسی پہ گولی چلا دی۔ یہی کی بات ہے اپنے ملتان چنگی پہ ایک گاڑی والا آگے جا رہا تھا، وہ گاڑی تھی اس کے پاس بڑی، پیچھے چھوٹی گاڑی والا تھا، وہ چھوٹی جو ہوتی ہے مہران، وہ اس پہ جا رہا ہے بندہ، اس نے پیچھے سے ہارن دے دیا اگلی گاڑی والے کو، اس نے نہ وہ نکلا باہر، اس نے گولی مار دی۔ یہ کچھ ہی مہینے کی بات ہے، ابھی اسی ملتان چنگی پہ ہوا۔ بتائیں وہ گھوڑے دوڑانے پہ جھگڑا، پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یہ تو اس سے بھی کم بات ہے۔ وہ تو گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا ہوا ان کا، وہ تو ذلیل ہو گیا، جو جیت گیا تھا، جو ہار گیا تھا وہ تو ذلیل ہو گیا تھا، پورے خاندان کسی علاقے میں اس کی عزت نہیں رہی تھی، اس نے تیش میں آ کے اسے قتل کر دیا۔ تو اس نے کس وجہ سے قتل کر دیا بھائی بتائیں؟ اس نے کس وجہ سے گولی مار دی اسے؟ یہاں بالکل دیکھیں جب خدا رسول کے احکامات پر عمل نہیں نہ ہوگا تو پھر جاہلیت کا دور عود کرے گا، پھر جاہلیت کا دور آئے گا، جاہلیت والی طبیعتیں ہو جائیں گی لوگوں کی، پھر وہی ظلم و ستم لوگوں کے اندر آ جائے گا۔ کسی نے ایک بندے کو ایک تھپڑ مارا، آگے سے وہ 5-4 مارے گا، اور 5-4 کو مارے گا، جو بھی ہتھے چڑھے گا سب کو مار دے گا۔ ایک بندہ پاک پتن سے وہ میرے پاس آیا کرتا تھا، بڑا عرصہ تک آتا رہا، اب خیر نمبر تبدیل کیا تو شاید اس کے پاس میرا نمبر نہیں ہے۔ وہ مجھے آگے پتہ کیسے کہتا تھا، وہ کہتا تھا جی والد محترم تھے نا، ان سے کچھ 2-3 بندے قتل ہو گئے، والد محترم سے 2-3 بندے قتل ہو گئے۔ کہتے ہو اگلے بغیرت ایسے ہیں، معافی نہیں کر رہے بجی کو۔ میں نے کہا تیرا محترم والد ہے جس نے 3 قتل کیے ہیں، اب وہ بغیرت ہیں جن کے مارے گئے ہیں 3 ہیں۔ یہ ہمارے ایک گاؤں کا بندہ تھا، وہ دھوبی تھا، وہ فوت ہو گیا۔ وہ کہتا تھا اس کا ابا چور تھا، کہتا میرے والد صاحب بہشتی، یہ عموماً بولتے ہیں نا کوئی بندہ فوت ہے اس کے لیے بہشتی کا لفظ لگا دیتے ہیں، تو کہتے جی میرے والد صاحب بہشتی، ایک گھر چوری کرنے گئے رات کو، انہوں نے جناب وہ چھلانگ لگائی نیچے تو دیکھا آگے بغیر نماز پڑھ رہا تھا۔ والد صاحب بہشتی چوری کرنے گئے ہیں، جو نماز پڑھ رہے وہ بغیرت ہے۔ ہمارے ہاں معیار دیکھیں کیا ہے۔ تو وہ مجھے آگے ہر بار یہی کہتا تھا، کہتے تھے یہ والد محترم جو ہے نا ان سے 2-3 بندے قتل ہو گئے، وہ بغیرت معافی نہیں کر رہے اتنے عرصے سے۔ اب افسوس یعنی حیرانگی والی بات یہ کہ اس کا ابا قید میں بھی نہیں ہے، وہ بھی چھٹا ہوا ہے، ضمانت کروا لیا۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ قاتل کی ضمانت ہو جاتی ہے، جو پکڑا ہوا بیچارہ مرغی چور پکڑا ہوا ہے، اتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے وہاں، اتنے عرصے سے مرغی چور پڑا ہوا ہے وہاں، اور جو قاتل ہے وہ ضمانت کروا کے باہر پھرتا ہے۔ ہم گئے تھے نا 2-3 راتیں رہے تھے وہاں، ہمیں وہ خبیث نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اندر جگہ تھی سارے بدبو والی، سارا پیشاب وہیں دلیل تھے وہ۔ تو ہم نے کہا یار مسجد میں نماز پڑھنے دو، تو نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں ایک لڑکا آیا جی، وہ اس نے کو پہلے قتل کیے تھے کئی سارے، جیل میں گیا، وہ بڑے زور سے کہہ رہا تھا، کہتا جی 4-5 سال میں جیل میں رہا ہوں کوٹ لاکھپت میں، جب وہاں سے آیا ہوں کوئی پھر مہینہ ہی ہوا تھا، کوئی 1.5 مہینہ ہوا ہے، کہتا جی پھر بندے مار گئے میرے ہاتھ سے۔ وہ جیل میں پڑا ہوا، سارے پولیس والے نیچے سے اوپر لے آ کر اسے ابا کہتے تھے، ہاں جی کوئی اور حکم ہو، کوئی چیز چاہیے بیٹے تو بتانا، ہاں ہم آپ کے سگے لگتے ہیں۔ میں نے کہا انہیں پتہ نہیں باہر نکل کے ہمارے گردے میں مارے گا گولی، سب کی طبیعت ٹھیک ہوئی پڑی ہے اور ہم غریبوں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے جی۔ ادھر ہی پڑھ لو جی، ادھر ہی پڑھ لو، ہو جائے گی آپ کی نماز۔ بتائیں
ایسے بے شرم ہوتے ہیں. کوئی نہیں، خیر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بھی تو ایک دن رکھا ہے نا. سورہ فاتحہ میں روز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یوم الدین، یوم الدین، مالک یوم الدین ہے، وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے. وہ فیصلہ بھی ہونے والا ہے کہ تم نے بڑے بڑے ڈاکوؤں اور بدماشوں کے ساتھ کیسے جناب ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، اور جو فقیر مسکین تمہارے ہاتھ چڑھ جاتے تھے ان کے ساتھ تم کیا کرتے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، کتب علیکم القصاص فی القتل، فرمایا تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں. مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے، اور وہ ہے کیسے جی؟ الحر بالحر، عبد آزاد کے بدلے میں آزاد، حر آزاد کو کہتے ہیں، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت، عورت کے بدلے میں عورت ہی قتل کی جائے گی ہیں جی، اور غلام کے بدلے میں غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور آزاد کے بدلے میں آزاد ہی قتل کیا جائے گا. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، ہاں کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے، مقتول کے بھائی کی طرف سے اگر معاف کر دیا جائے کچھ. یہ دیکھیں یہودیوں میں اور نصرانیوں میں ان کے ہاں قتل کے معاملات میں بڑا فرق تھا، اور ہمارے ہاں بھی. یہودیوں میں یہ تھا کہ ہر صورت میں قتل کرنا ہی کرنا ہے، کوئی دوسری صورت ہی نہیں تھی. اور نصرانیوں میں یہ تھا کہ معافی ہی معافی ہے، کوئی قتل بھی کر دے تو معاف، بھائی ہم کوئی بدلہ نہیں لیتے. بتائیں جن ذلیلوں کے دین میں یہ ہے کہ کوئی قتل بھی کر دے تو معاف کر دیں، آج وہ چوڑے ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر وہ بھی خود گرایا تھا ان ذلیلوں نے، اس کے بدلے میں ہمارے 10 ملک تباہ کر دی ہیں. جن کو یہ ہمارے کمینے کہتے ہیں جی وہ تو بڑے انصاف والے ہیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، وہ تو وہ کہتے ہیں جی گدھا گزرنے لگا تو گاڑی والے نے گاڑی روک دی. اللہ، ایسے اس کے مالشی کمینے اکٹھے ہو گئے ہمارے ہاں. ایسی ایسی مثالیں دیں گے کہ جیسے ان کا ابا وہی ہے. میں نے کہا وہ ڈھونڈو جا کے، کوئی ہوگا آپ کا وہاں ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی، میں نے کہا دیکھو وہاں ایک عمارت کیا گری ہے امریکہ کے اندر، پورے افغانستان کو تباہ کر دیا انہوں نے. کہتی انصاف تو بہت ہے وہاں. اوہو، میں نے کہا یہ انصاف ہے؟ تمہارے 3000 بندے مرے ہیں، اگر واقعی بنتے ہیں کہ انہوں نے ہی مارے ہیں تو پھر 3000 بندے پکڑ لو تم. یہ پورا ملک تباہ کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ عراق میں تمہیں تکلیف ہے صدام سے، ہم یہ اس کی قائل نہیں ہے کہ اسے پکڑیں یا اسے شہید کریں، تکلیف ہے تمہیں ایک بندے سے، پورا ملک ہی تباہ کر دو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ یہی اس نے خلق ہے. ہم ان چوڑوں سے پوچھتے ہیں، یہی انہوں نے قرآن سے سیکھا ہے. قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت. ان ذلیلوں کی قیادت میں جو ہماری مسلمان بہن ہے عافیہ، اس کے ساتھ تو اتنا ظلم کرتے ہیں وہ بغیرت. قرآن رکھتے ہیں نیچے، اسے کہتے ہیں اس کے اوپر پاؤں رکھ کے چلی جاؤ تو میں چھوڑتے ہیں. اور ان کی ایک خاتون جو ہے یہاں قید رہی طالبان کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ وہ خاتون باہر گئی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اس نے کہا جو بھی روٹی دینے آتے تھے کہتے کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. بتائیں یار، ان کی خواتین جو ہیں وہ ہمارے ہاں رہے تو ہم ان کو کیسی عزت دیں، اور یہ ذلیل جو ہے ہماری خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور حسن خلق بھی انہیں کے پاس ہے. اتنا بڑا ظلم یار رب تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے مسلمانوں پر ہیں، جن کے پاس حسن خلق ہے. وہ کہتے ہیں نا باقی غلام بندے کے حسن خلق کیا ہوتا ہے. بتائیں یار، یہاں باہر جا رہے ہیں، ان کو غریب بندہ بیچارہ عاجزی کرے گئے جی آپ کی مہربانی، ہاتھ پھیلائے، آپ کہیں یار بڑا عاجزی والا بندہ ہے. یار فقیر کی عاجزی کیا کس شمار میں آئے گی؟ عاجزی تو اس کی ہوگی نا جس کے پاس سارا کچھ ہے پھر بھی وہ جھک کے لوگوں کو ملے. جیسے ایم پی ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد بھی لوگوں کو جھک کے ملیں تو کہیں کہ عاجزی ہے. ووٹ لینا ہو تب لوگوں کو گیٹے گوڑوں کو پکڑ پکڑ کے سلام کریں تو وہ عاجزی کون سی ہے؟ وہ تو خوشامد ہے. وہ تو صرف آپ کو نہیں سلام کر رہا، وہ تو ووٹ گن رہا ہے آپ کے گوڑے میں کتنے ووٹ ہیں. کہ نہیں سمجھ آیا؟ جتنے گھٹنے میں آپ کے ووٹ ہوں گے اتنے ہی وہ جناب آپ کے گھٹنے پکڑے گا اور دبائے گا بھی صحیح. تو یہ ساری بدماشی ہوتی ہے. بہرحال رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا. اب یہاں پہ معافی کی صورت، سبحان اللہ، یہودیوں میں واجب ہے قصاص، قتل ہی کیا جائے گا بھائی، دوسری صورت نہیں ہے. نصرانیوں میں معافی ہے،
اور ہمارے ہاں کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے قصاص ہے، میں اگر وہ خاندان والے اس کے قبیلے والے مان جائیں معاف کرنا چاہیں تو معاف، وہ دیت لینا چاہیں تو دیت لے لیں، معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ بتائیں بھائی کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ بھی یہاں بھی وہی ہوگا کہ لوگ جو ہیں جس نے قتل کیا ہے قاتل، وہ جناب ان کے پاؤں پڑے، ان سے معافی مانگے، معذرت کرے، ان سے خوشامد کرے، چاپلوسی کرے کہ حاجی صاحب تیرے تو علاوہ بندہ چنگا ہی کوئی نہیں، تو معاف کر دے مجھے، اس طرح کی باتیں کرے تو وہ مان جائے گا۔ وہ بھی کئی سارے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، آپ جو جلاد ہوتے ہیں نا ان کی انٹرویو سنیں تو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ وہاں سے جب لٹکانے لگتے ہیں اسے پھٹے پہ لے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ مقتول جو ہے اس کے ورثاء آتے ہیں، وہ سارے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں، ان کے سامنے اس کو لٹکایا جاتا ہے، اس وقت بھی پوچھا جاتا ہے ہاں بھی اگر آپ معاف کرنا چاہو تو معاف کر دو اسے۔ بتائیں یار یہ تو صرف میرے حبیب کریم علیہ السلام کی شریعت میں ہے، کہیں اور تو یہ ہے ہی نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا ہوگا یہ کہ کسی مثال کے طور پر ایک بندہ قتل ہو گیا، اس کے 2 بیٹے ہیں، 2 وارث بنتے ہیں اس کے، ایک نے معاف کر دیا تو وہ اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ایک نے معاف کر دیا نا، دوسرے کا حصہ بھی قتل والا ساکت۔ وہ کیوں بھائی، وہ ساکت کیوں؟ اب ایک کہے جی میں نے تو معاف کر دیا، اب جی کے قاتل کو قتل نہیں کروں گا میں، اب دوسرے کہے نہیں جی میرے حصے کا قتل کر دو۔ اب بتائیں ایک کا آدھا بنتا ہے، باقی کا آدھا زندہ چھوڑے، آدھا کیسے مارے ہیں بھائی؟ اسے کہیں کہ آدھی گردن تیری کاٹ دیتے ہیں، آدھا زندہ رہتا ہوں، کیسے رہے گا؟ یا کہیں کہ یہاں سے آدھا کاٹ دیتے ہیں، باقی آدھا چلتا پھرتا رہتا ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، قتل میں تو تجزی نہیں ہے۔ تو جہاں تجزی ہوگی وہیں پہ جناب اس کا وہاں ٹکڑے کیے جائیں گے، اس کا آدھا کیا جائے گا۔ اب تو ایک بندہ ایک ہی جان ہے اس کی، آدھا قتل کریں گے تو پچھلا آدھا بھی جائے گا، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے مولانا روم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک استاد تھا، اس کے پاس ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ لڑکا بھینگا تھا۔ کیا تھا؟ بھینگا تھا، یعنی کہ لائٹ اس کی ڈنگی تھی، دیکھتے دیکھتے لائٹ ادھر مارتا تھا۔ انہوں نے ایک شیشی پڑی تھی ان کے پاس الماری میں، کوئی دوا والی، وہ استاد بیچارہ بھولا، اس نے کہا بچے وہ شیشی لیا دوائی والی، الماری میں پڑی ہوئی اندر۔ وہ گیا جا کے اس نے دیکھا، کیا واپس آیا، کہنے لگا استاد جی وہاں 2 پڑی ہیں، کون سی لانی ہے؟ کتنی پڑی ہیں؟ 2 پڑی ہیں، کون سی لانی ہے؟ اس نے کہا بیٹے ایک ہی ہے۔ کہنے لگا استاد جی میں غلط کہہ رہا ہوں، 2 ہی پڑی ہیں۔ استاد نے کہا چلو بیٹا اس طرح کرو، یہ نہیں کہا کہ دونوں ہی لے آؤ، بلکہ استاد نے کہا چلو ایک توڑ دو، ایک لے آؤ۔ اس نے جا کے اٹھا کے بٹا مارا، ایک کو روڑا تو ایک ٹوٹ گئی۔ واپس آیا، کہنے لگا استاد جی وہ ساتھ دوسری بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے کہا بیوقوف وہ تھی ایک ہی، لیکن تجھے بھینگے ہونے کی وجہ سے لائٹ تیری ڈنگی تھی، اس لیے تجھے 2 نظر آ رہی تھی، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اسی طرح کر کے جان ایک ہی ہے بھائی، اس میں تجزی نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایک بھائی کہے کہ میں نے معاف کیا قصاص والا معاملہ، دوسرے کہ میں تو لوں گا بھائی، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آدھا قتل کیا جائے آدھا چھوڑ دیا جائے نا۔ اب صورت کیا ہوگی، ایک نے معاف کر دیا، دوسرے کی معافی پکی، ہاں ایک نے معاف کر دیا، اب دوسرے کے لیے صورت یہ ہوگی کہ اس کو وہ جتنے پیسے مانگے اس کو اس حصے کے پیسے دیے جائیں گے، دیت دی جائے گی، خون بہا دیا جائے گا، جتنا اس کا بنتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ اس صورت میں وہ جو بندہ ہے اس کی جان بچ جائے گی قاتل کی، اور مقتول جو ہے وہ 4 دن چلو روٹی سوکھی کھا لے گا، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب اگلی صورت کیا ہے، مگر فتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، فرمایا کہ جب طے ہو جائے جو شریعت نے مقرر کیا ہے دیت والا معاملہ کہ اتنی دیت دینی ہے، تو فتباع بالمعروف، تو یہ بھی اس کے پیچھے پڑے رہیں نیکی کے طریقے کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، یہ نہیں جہاں بھی دیکھا 4 گالیاں دے دی، جہاں بھی دیکھا تو تھپڑ مار دیے، ہاں بھی وہ پیسے نہیں دیتے تو یہ نہیں، فتباع بالمعروف، اس کے پیچھے پڑے رہیں معروف طریقے کے ساتھ، نیکی کے طریقے کے ساتھ، پولے پولے اسے کہتے رہیں۔ اور آگے میں وعداء الیہ باحسان، وہ جو قاتل ہے وہ بھی پیسے دینے میں ٹال مٹول نہ کرے، جیسے اس کے پاس آئیں پیسے یا اس کے پاس پڑے ہوں فوراً اٹھا کے انہیں دے دے، اور اپنی بھی خلاصی کرے، انہیں بھی سکون دے تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائیں، ان کا بھی کچھ غم جو ہے نا اپنے مقتول کا کچھ ہلکا ہو جائے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، سبحان اللہ، رب تعالی نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر تخفیف آسانی بھی ہے اور تمہارے رب کی طرف سے تم پر مہربانی بھی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے یہ صورت نکال دی ہمارے لیے کہ تم جو ہے وہ دیت بھی لے سکتے ہو، ایک بندہ معاف کر دے تو دوسرے کی بھی معافی پکی ہے۔ اب ہوتا یہ، اب حمایت وعداء فتباع بالمعروف، اب یہ بھی نہیں ہے، ہاں آگے فرمایا فمن اعتدى بعد ذلك، اب کوئی اس کے علاوہ کوئی بڑھے،
حد سے گزرے کو بندہ، جیسے اس سے دیت بھی لے لی، بعد میں گولی بھی مار دی، بعد میں مار بھی دیا، قتل بھی کر دیا، نہ یہ نہیں بھائی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فمن اعتدى بعد ذلك، ہاں جس بندے نے، جو بھی بندہ حد سے بڑھے گا اب اس حکم کو چھوڑ کر آگے جائے گا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بتائیں بھائی، اس نے یہاں رب کے حکم کی مخالفت کی تو رب نے فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب جو بندہ قاتل مقتول کے معاملے میں رب کا حکم نافذ نہ کرے، انگریز کا حکم نافذ کرے، اس کے لیے کیا سزا ہے؟ یہ رب کے حکم سے پھرے تو دردناک عذاب ہے اس کے لیے۔ تو پورا ملک ہی جناب رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ چکا ہو ہیں جی، یہاں کیا بنے گا؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا پھر؟ وَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے یا نہیں ان کے لیے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آگے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے، ایک بندہ تو مارا گیا، قتل ہو گیا، اب دوسرے کو قتل کر دے تو دو بندے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، میں یہ ذہن میں نہ آئے کسی کے، یہ پریشانی نہ ہو بھی چلو ایک قتل ہو گیا تو دوسرے کو نہ مارا جائے، کہیں ایک بندہ ختم ہوا اب دو ختم ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ، یہ دوسرے کو قتل کرنے میں تمہارے لیے زندگی ہے، دوسرے کو قتل کرنے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ جس نے ایک قتل کیا ہے آج یہ دلیر ہو گیا، اس کا ہاتھ کھل گیا ہے، کل کو 100 قتل کرے گا۔ کراچی میں پکڑے نہیں جاتے بڑے بڑے بھتا خور جنہوں نے اتنے قتل کیے، کئی 100 قتل کیے انہوں نے، تو بتائیں ہاتھ کھلے ہوئے نہیں کھلے ہوئے ان کے؟ اور بڑے بڑے جنہوں نے زیادہ قتل کیے نا جی، وہ چھوٹ بھی جلدی جاتے ہیں، کیونکہ ان کی کمر پر بڑے بڑے بزرگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پاکستان کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، سیاستدان کے میں کہہ رہا ہوں، ان کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت اقدس زرداری صاحب جو ہیں امیر المومنین، ان کا بھی کام یہی ہے، انہوں نے بھی بڑے بڑے بندے رکھے ہوئے مارنے کے لیے۔ عزیر بلوچ آپ کا ہی خادم تھا، حضرت زرداری صاحب کا خادم تھا، وہ اسی لیے وہی بدماشیاں کرتا تھا وہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میں وہ ایک ہی قاتل جو ہے اسی کو قتل کر دو، تمہارے لیے اسی میں زندگی ہے، اسی میں زندگی۔ یہ نہ دیکھو کہ وہ مر رہا ہے دو بندے کم ہو جائیں گے، کہ پہلے ہو گیا ایک اور قتل کم ہو جائے گا، میں ایک کم ہوگا، میں اس کی برکت سے باقی بچ جائیں گے، نفع اس کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ جاتے ہوئے ظاہری بات جب اسے لٹکانے کے لیے لے جائیں گے یا گردن اتارنے کے لیے لے جائیں گے، یہ بھی توبہ کرے گا، تجدید ایمان بھی کرے گا، سارا کچھ کرے گا، تجدید اسلام کرے گا، کلمہ پڑھے گا دوبارہ، تو یہ بھی پاک ہو کے جائے گا یہاں سے، گناہ اس کے سارے معاف ہو جائیں گے جو اس قتل کے متعلق تھے، وہ سارے معاف ہو جائیں گے اس کے، کیونکہ یہیں پہ اس نے سزا بھگت لی ہے، آگے اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ مقتول کے لیے بھی، قاتل جو قتل ہو رہا ہے اب وہ مقتول بننے جا رہا ہے، اس کے لیے بھی بہتر ہے، اور تمہارے لیے بھی زندگی ہے اس میں، تم بھی بچ جاؤ گے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہاں اس کے دو معنی بن سکتے ہیں کہ فرمایا کہ تم قاتل کو قتل کر دو، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس حکم پر عمل کرو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے، اور دوسرا فرمایا کہ ان لعلکم تتقون، اس قاتل کو قتل کر دو تاکہ تم بچ جاؤ، کیونکہ اس نے آج ایک کو قتل کیا ہے، کل وہ کسی اور پہ کوڑ چڑھ جائے اور کو بھی مار دے۔ رب تبارک و تعالی میں نہ، اسی میں اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب بتائیں یار، یہاں پکڑ کے کسی قاتل کو، دو بندوں کو جیل سے پکڑ کے سارے لوگوں کو وہاں جمع کر کے لٹکا دیا جائے تو بچائیں کتنے سارے قاتل جو ہیں وہ توبہ کر جائیں گے، جتنے نئے پر توڑ رہے ہیں وہ بھی توبہ کر جائیں گے، وہ بھی کسی کو قتل نہیں کریں گے، ہے یا نہیں ایسا؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ رب تبارک و تعالی کا جو حکم ہے نا جی، اور یہاں پہ دیکھیں جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، امام رازی رحمہ اللہ نے حدیث شریف نقل فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک حاکم کو لایا جائے گا، 100 کوڑے بنتے تھے، اس نے ایک کوڑا کم مارا تھا، کتنے کوڑے بنتے تھے؟ 100 کوڑے سزا کے بنتے تھے، اس نے ایک کوڑا کم مارا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ہاں تو نے ایک کوڑا کم کیوں مارا؟ وہ کہے گا مولا مجھے تیرے بندے پر رحم آ گیا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے سے زیادہ میرے بندوں پر رحیم ہے تو، میرے سے زیادہ مہربان ہو گیا میرے بندوں پر۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس حاکم کو پکڑ کے جہنم ڈال دیا جائے، جہنم ڈال دیا جائے۔ بتائیں یار، جہاں 100 کوڑے بنتے ہوں وہ ایک کوڑا کم مارے 99 مار چکو، وہ جہنم جائے حاکم،
ہیں وہ قاضی جج حکمران جہنم جائے تو جس نے 100 کے 100 میں سے ایک بھی نہ مارا ہو اس کا کیا بنے گا؟ یہاں تو می لارڈ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے وہ لٹکا کے یہاں پہ بڑے بڑے کان ہیں، سنائی پھر بھی کچھ نہیں دیتا، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم دکھائی نہیں دیتا انہیں، تو کیا بنے گا ان کے ساتھ بتائیں؟ جہاں کو بات کر دیا ان کی توہین ہو جاتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کی یہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے گستاخ ہیں یا نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے توہین کرنے والے ہیں یا نہیں؟ یہ تو 4 دن نہ کر لیں بدماشی ختم ہونے والی ہے ساری، ہے یا نہیں؟ ہاں لیکن یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ذلیل ہوں گے، اسی دنیا میں ذلیل ہوں گے اللہ کے فضل سے، لیکن یہاں یہ جی کتنے اچھا سارے ذلیل ہو رہے ہیں، وہ دوسرے جن کے پھول زیادہ لگے ہوئے ہیں رب کے فضل سے وہ بڑے ذلیل ہو رہے ہیں۔ میں تو آج کل بڑا انجوائے کر رہا ہوں قسم خدا کی، ہے یا نہیں؟ رب تعالیٰ کے دین کے سب سے بڑے دشمن وہی ہیں جن کے پھول زیادہ لگے ہوئے ہیں، لگتا ہے ایسا جیسے کوئی بغیرت میاں والے کا ٹرک آ رہا ہے وہ سارے لگے ہوتے ہیں، بتائیں توبہ نعوذ باللہ، ایسے کو کبھی نہیں واقع ہوئے یار، بتائیں بندہ کدھر جائے، کہاں جائیں بھائی؟ یہ میاں والی کے ٹرک ہی ہیں سارے کہ نہیں؟ ہاں رب تبارک و تعالی نے ارشاد، اچھا کریم علیہ السلام نے ارشاد میں ایک بندہ اور لایا جائے گا، حاکم لایا جائے گا، اور جس نے ایک کوڑا زیادہ مارا ہوگا، 100 سے 101 کوڑا مارا ہوگا، رب تبارک و تعالی فرمائے گا ہاں بھائی تو نے ایک کوڑا زیادہ کیوں مارا ہے؟ وہ کہے گا مولا اس لیے مارا ہے میں نے کہا تیرے حکم پہ صحیح طرح عمل کر لوں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جب میرا حکم 100 کا تھا تو نے ایک زیادہ کیوں مارا؟ رب فرمائے گا اسے بھی اٹھا کے جہنم ڈال دو، وہ بھی جہنم جائے گا، بتائیں تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ آج ظلم و تعدی کر رہے ہیں لوگوں پر، ایمانداری والی بات ہے، لوگوں پر اتنا ظلم بغیر کسی گناہ کے لوگ 30 سالوں کو جیلوں میں پڑے ہوئے۔ ہماری عدالت نے پچھلے دن ایک بندے کو رہا کیا ہے، انہوں نے کہا اسے باعزت رہائی دے دیں، پتہ چلا وہ تو 4 سال پہلے کے مر گئے، 4 سال پہلے مرا ہوا بندہ دفن کر دیا گیا، عدالت نے اسے رہا کر دیا۔ میں نے کہا یار کہاں کہاں تک تمہارا حکم چلتا ہے، قبر میں پڑے ہوئے بندے کو رہا کر دیا تم نے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہاں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ بیان ہو رہا ہے جی وصیت کا۔ کس چیز کا بیان ہو رہا ہے؟ وصیت کا۔ یہ ذہن میں رہے جب تک رب تبارک و تعالی نے احکامات نہیں دیے تھے میراث کی تقسیم کے، آگے آ رہا ہے بیان ہوگا انشاءاللہ عز و جل، جب تک وہ احکامات میراث کی تقسیم کے رب تبارک و تعالی نے حصے مقرر نہیں کیے تھے تب تک وصیت کرنی فرض تھی، ہر بندے پر لازم تھا کہ وہ بندہ وصیت لکھ کے سوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا میں کبھی بھی میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزاری کہ میں وصیت لکھ کے اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کے نہ سوتا ہوں، وصیت لکھ کے رکھتے تھے کہ میرے فلاں کو اتنا دیا جائے، فلاں کو اتنا دیا جائے، کیونکہ ہوتا یہ تھا جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو اس کی بیوی بچے جو ہیں وہی سارا کچھ دبا جاتے تھے، اس کے والدین کو اس کے بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وصیت دو تم، وصیت کا حکم آگے کہ بندہ خود ہی لکھ کے دے جائے، یہ اس کی ثواب دید پر پتا کہ کس کو کتنا کتنا دینا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے وہ آیت مبارکہ نازل کر کے اسے منسوخ فرما دیا، اب حصے رب تبارک و تعالی نے خود بھی مقرر فرما دیے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وصیت جو ہے جو اب فرض نہیں رہی لیکن مستحب اب بھی ہے، وہ تہائی میں، کتنی میں؟ تہائی میں۔ مثال کے طور پر قریبی رشتہ دار ہے لیکن وہ وارث نہیں ہے، جیسے دادا ہے، دادا وارث نہیں ہے، دادا وارث نہیں ہے، دادا وارث بنتا ہے جب بندے کا باپ زندہ ہو نا، دادا وارث نہیں بن سکتا، دادا وارث بنے گا تب جب بندے کا باپ نہیں رہے گا، جب بندے کا باپ نہیں رہے گا، باپ چلا جائے دنیا سے رخصت ہو جائے اللہ نہ کرے تو پھر دادا وارث ہوگا۔ اس طرح کر کے بیٹی ہے چھوٹی ہے، اس کا نکاح کرنا تھا لیکن اس کا ابا نہیں ہے، اب اس کا دادا کر سکتا ہے، اس کا دادا کر سکتا ہے، لیکن ابا بھی موجود ہے، اس کے دادے نے جناب وہ آگے ودھیکی کی اور اس کے دادے نے اس کا نکاح کر دیا بچی کے بچپن میں ہی، لیکن اب اس کا باپ جو ہے وہ اس کے نکاح کو فسخ کرا سکتا ہے، کیونکہ ولی جو ہے وارث جو ہے وہ اس کا ابا بن رہا ہے، دادا نہیں بن رہا۔ دادا وارث ضرور ہے، ولی ضرور ہے، لیکن ولی ابعد ہے، جب تک کہ اس کا باپ زندہ ہے وہی وارث ہے، اگر اس کا باپ نہ رہے تو پھر دادا وارث بنے گا۔ تو اس صورت کے اندر اب بندے کا باپ بھی زندہ ہے تو بندہ فوت ہوتے ہوئے یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے تہائی میں سے اتنا حصہ میرے دادا کو دے دینا، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اسی طرح کر کے پوتا ہے، بیٹے کی موجودگی میں پوتا اپنے دادے کا وارث نہیں ہے،
پوتا اپنے دادے کے بارے سے نہیں ہے. دادا دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہہ جائے کہ جناب میرا جو یتیم پوتا ہے اس کو میرے مال میں سے اتنا اتنا دے دینا ہے جی، یہ بھی وصیت کر سکتا ہے. اور اس طرح تہائی مال میں وصیت کرنے کی اجازت ہے، وصیت کر سکتا ہے بندہ. رب تبارک و تعالی نے وہی احکامات اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، میں تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی پر موت آنے لگے، موت طاری ہونے لگے، آثار ظاہر ہو جائے موت کے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، میں اگر کوئی مال چھوڑ جائے اتنا مال چھوڑ جائے کہ اس کے کفن دفن کے علاوہ مال بچ جائے، کفن دفن پر مال خرچ کر لیا، اس کے علاوہ مال بچ جائے تو اس کے تہائی میں وصیت کر سکتا ہے. لیکن یہاں تو چونکہ کلی مال میں وصیت تھی تو اس لیے اسی تناظر میں اسے بیان کرتے ہیں. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ وصیت کس کے لیے ہے؟ وہ والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، نیکی کے طریقے کے ساتھ. یہ نہیں کہ کسی کو زیادہ دے دیا اور کسی کو بالکل ہی نہ دیا، یہ نہیں، اور کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو تھوڑا دے دیا، یہ بھی نہیں کرنا بالکل. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حقا علی المتقین، میں کہ یہ فرض ہے پرہیزگاروں پر. کن پر؟ پرہیزگاروں پر یہ فرض ہے کہ رب تبارک و تعالی کے اس حکم کو عمل کریں. اچھا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، میں کہ جس بندے نے، اور جو بندہ وصیت سننے والا تھا اگر وہی تبدیلی کر دے وصیت میں، کسی بندے نے وصیت کی تھی کسی کے ساتھ میں سامنے ہیں، وصیت کی تھی کسی کے سامنے کہ یار یہ میرا مال جو ہے یہ اتنا اتنا فلاں فلاں کو دے دینا، اب وہ جو ہے نا وہ جا کے کہے جی دادا جی نے مجھے کہا تھا 5000 تو لینا باقی نو 100 دے دیں، یہ نہیں، وہ تبدیلی کر رہا ہے وصیت کے اندر. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعوا فانما اسمه علی الذین یبدلون، میں جو بندہ وصیت کے اندر تبدیلی کر دے، جس نے سنی تھی وہ وصیت، تو میں اس تبدیلی کا گناہ اسی پر ہی ہوگا، کیونکہ وصیت جو اس نے کی تھی اب وہ وصیت لے کے جائیں گے قاضی کے پاس. کس کے پاس جائیں گے؟ قاضی کے پاس جائیں گے. وہ قاضی کو جا کے بتائیں گے یہ وصیت ہوئی ہے، ایسے ایسے مال بانٹنے کا حکم دیا تھا، قاضی حکم جاری کرے گا ایسے ایسے مال بانٹ دیں. ٹھیک ہے نا جی. اب چونکہ جس نے وصیت کی تھی اس نے بھی زیادتی نہیں کی تھی، اور جو بانٹنے والا ہے اس نے بھی زیادتی نہیں کی. زیادتی کس نے کی ہے؟ جو وصیت سننے والا تھا اس نے آ کر گڑبڑ کی ہے، اس نے آ کر اپنے لیے زیادہ کہہ دیا، باقی کے لیے تھوڑا تھوڑا کہہ دیا. تو اس صورت کے اندر رب تبارک و تعالی نے فرمایا فانما اسمه علی الذین یبدلون، جنہوں نے وصیت کو تبدیل کیا ہے وہ گنہگار ہیں. نہ تو فیصلہ نافذ کرنے والا گنہگار ہے اور نہ ہی وہ بندہ گنہگار ہے جس نے وصیت کی تھی. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، میں کہ ہاں جہاں خوف و وصیت کرنے والے کی طرف سے کہ وصیت کرنے والا جو ہے وہ جناب کو ڈنڈی مارے گا، وہ نقصان کرے گا، کسی کو زیادہ دے دے گا کسی کو تھوڑا دے دے گا، تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں جہاں پہ خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے ظلم کا یا گناہ کا، تو فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو وہاں کوئی بندہ اصلاح کر دے. کیا کر دے؟ اصلاح کر دے. مثال کے طور پر کوئی بندہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں دینا، فلاں فلاں کو دے دینا. اب یہاں پہ کوئی بندہ وصیت تبدیل کرتا ہے جس میں اس کے وارث کو بھی حق مل جائے، اس کے ابا کو بھی مل جائے، اس کی ماں کو مل جائے، قریبی رشتہ داروں کو مل جائے. جیسے دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہا گیا کہ میرے ایک بیٹے کو زیادہ دے دینا، دوسرے کو بالکل نہ دینا، یا ایک کو سارا دے دینا، اس طرح کہہ گیا بندہ. تو یہاں پہ چونکہ ایک کا حق مارا جا رہا ہے تو یہاں پہ کوشش یہ کی جائے یہاں پہ وصیت تبدیل کر دی جائے، وصیت تبدیل کر دی جائے تاکہ اس کا کوئی بھی وارث جو ہے وہ محتاج نہ رہے، سب کو حصہ مل جائے. یہاں پہ تبدیلی کی اجازت ہے اگر وصیت کرنے والا ہی گڑبڑ کر گیا ہے، وصیت کرنے والا ہی جناب وہ کسی کو محروم کر گیا اور کسی کو مالداری کر گیا، تو یہاں اس کی وصیت نہیں مانی جائے گی. یہاں پہ تبدیلی کر سکتے ہیں رب تبارک. اب ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے، جہاں پہ رب نے حصے مقرر کر دیے ہیں یہاں بھی ہو رہا ہے. وہ جاتے ہوئے پہلے کہہ جاتے ہیں یہ سارا جو ہے نا میرا پتر بشیر لے گا، نذیر کو کچھ نہیں ملے گا. بتائیں یہ کیا طریقہ ہوا؟ کئی سارے معاملات ہمارے ساتھ پیش ہے. مجھے لوگوں نے پوچھا مجھ سے ہاں جی وہ مظلوم بن رہے ہیں، دیکھیں جی میرے ابا جی نے جاتے ہوئے کہا تھا سارا کچھ تم نے لینا ہے، اب میرا بھائی زور لگا رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تو وہی کر جو رب نے قرآن میں فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ رب نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہی کرو. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں
فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اگر اس نے ظلم و زیادتی کی تھی تو اس صورت کے اندر کوئی اصلاح کر دے ان کے درمیان تو فلا اثم علیہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔